حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ السلام علیکم حضرت، یہ میرے قریب کی جو سنی مسجد ہے اس کے امام صاحب جو ہے، میں نے ان کو کئی بار نوٹس کیا ہے کہ وہ جب بھی سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ان کے پیر اس طرح کی پوزیشن میں ہوتے ہیں جس کے اندر ان کی انگلیاں جو ہے انگلیوں کا پیٹ زمین سے ٹچ نہیں ہوتا ہے، اور اسی طرح سے یہ جماعت سے بھی نماز پڑھتے ہیں اور اگر اکیلے میں نماز پڑھتے ہیں تب بھی میں نے ان کو نوٹس کیا ہے۔ تو اب حضرت ہم کیا کریں جس سے یہ حضرت کا جو ہے مسئلہ سولو ہو سکے؟ لیکن میں نے تو فی الحال ابھی اس مسجد میں نماز پڑھنے جانا بند کر دیا ہے اور میں دوسری مسجد میں جاتا ہوں، لیکن حضرت کیا کریں، یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ حضرت اس طرح سے جو ہے سجدے میں پوری انگلیاں پیر کی نہیں رکھتے ہیں، تو آپ تھوڑا مسئلہ سمجھا دیں حضرت اور بتائیں۔ جو امیج آپ نے سینڈ کی ہے اس کے اندر اگر یہ امام صاحب کے پیر ہیں تو اس میں ایک پیر کا انگوٹھا ہی صرف اس کا پیٹ زمین پہ لگا ہوا دکھ رہا ہے، صرف ایک پیر کا، اور کم از کم ایک کا تو لگنا فرض ہے ویسے بھی، اور دونوں انگلیوں میں تین تین کا لگنا واجب ہے۔ تو اس صورت میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ امام صاحب کبھی بھولے سے شاید فرض بھی ان کا چھوٹ جاتا ہوگا، یعنی ایک پیر بھی نہیں لگتا ہوگا۔ تو جن امام کے ساتھ اس طریقے کا مسائل ہیں کہ ان کے سجدے میں ان کی پیر کی انگلیاں پوری طریقے سے نہیں لگتی، تو وہاں پر آپ کو چاہیے کہ امام صاحب کو یہ مسئلہ بتا دیا جائے، ان کو توجہ دلا دی جائے یا موبائل سے فوٹو کھینچ کے دکھا دیا جائے کہ آپ جب سجدہ کرتے ہیں تو اس طریقے کا معاملہ آتا ہے، لیکن بتایا سمجھایا دکھایا تنہائی میں جائے، اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ ان کو یہ چیز بری نہ لگے۔ تو انہیں بتا دیا جائے کہ آپ جو ہے یہ سجدہ کرتے ہیں تو اس میں کبھی آپ کی ایک بھی انگلی زمین پہ ٹچ نہیں ہوتی، صرف کنار نوک لگتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں جو ہے وہ انگوٹھے مکمل زمین پہ ٹکتے نہیں ہیں، اور اس سے جو ہے وہ نماز نہیں ہوتی۔ ہم نے ایسا مسئلہ سنا ہے، تو یہ چیز ان کو آرام سے بتا دی جائے جتنی جلدی ہو سکے۔ خاموش نہیں رہنا چاہیے کیونکہ اس میں بہت سارے نمازیوں کی نماز کا مسئلہ ہے۔ باقی جن نمازیوں نے اس طرح نماز پڑھی کہ امام کے جو ہے وہ واجب ادا نہیں ہوئے، جیسے تین تین انگلیاں زمین پہ لگنا، تو وہ نماز واجب الادا ہے، تو اس لیے یہ چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب امام نماز پڑھے، اور اماموں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ان چیزوں کا جو ہے وہ، کیونکہ ان کی مقتدیوں کی نماز کی ذمہ داری بھی ان کے سر پہ ہوتی ہے۔ نمازی تو پڑھ کے بے فکر ہو جائے گا کہ میں نے امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن امام کو بھی اگر نماز نہیں آتی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ عوام کے اندر جو ہے نا، امام کی پھر ایک تو ویلیو بھی کم ہوتی ہے کہ امام صاحب کو نماز ہی پڑھانا نہیں آتی، اور باقی چیزوں میں، تقریروں میں، بیانوں میں ان کی باتوں سے وزن چلا جاتا ہے۔ تو یہ چیز خیال رکھنی چاہیے۔ باقی اگر ایسا مسئلہ لگتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ امام صاحب کو بتائیں گے کہ یہ امام صاحب کی غلطی ہے، تو مسجد کے اندر کسی بھروسے مند کمیٹی ممبر کو یا کسی نمازی کو کہ جن کی امام صاحب بات مان لیں، کسی بڑوں کے اندر یہ بات رکھ کے امام صاحب کے تک پہنچا دی جائے کسی ذریعے سے۔ اگر پھر بھی ایسا ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ملتا تو تحریری طور سے امام صاحب تک کسی بچے کے ہاتھ پہنچا دی جائے، اپنا نام وغیرہ کچھ نہ اس پہ لکھ کے، اور وہاں لکھ دیا جائے کہ امام صاحب آپ نماز پڑھاتے ہیں تو آپ کی پیروں کی انگلیاں زمین پہ نہیں لگتی ہیں، لہٰذا اس طرح نماز نہیں ہوتی، آپ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اور آپ نے کئی نمازیں ایسی پڑھائی ہیں تو وہ بھی، ان نمازوں کا بھی کیا حکم ہوگا، مقتدیوں کو دہرانی پڑے گی یا نہیں، یہ مسئلہ بھی آپ جو ہے نا بیان کر دیں جمعے میں۔ تو امام صاحب کو جو غلطیوں پرچے میں لکھ کے ان کو دیا جا سکتا ہے، چھوٹے بچے کے ہاتھ میں بھجوا دو، اور کسی بھی ذریعے سے آسانی سے پہنچایا جا سکتا ہے۔ باقی اگر ایسا ہے کہنے سمجھانے کے باوجود اگر امام کو دیکھیں کہ وہ صحیح نماز پڑھا رہے ہیں، فرض واجب کا خیال رکھ رہے ہیں، تو نماز کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہے کہ سمجھانے کے بعد کچھ دن کا معاملہ ہوتا ہے، واپس پھر سے وہی معاملہ ہے کہ نماز کے اندر انگوٹھے زمین پہ نہیں لگتا، فرض واجب کا خیال نہیں رکھتے، تو پھر دوسری مسجد میں جانا بہتر ہے۔ لیکن ان مسجدوں کے لیے امام کو پھر بدلنے کی ضرورت پڑے گی، یعنی پھر کمیٹی میں لازم ہوگا محلے والوں پہ کہ وہاں سے اس امام کو ہٹائیں گے جو فرض کی رعایت سے بھی جو ہے نا خالی ہو، واجبات کا بھی خیال نہ رکھتا ہو، تو ایسے امام کو ہٹا کے دوسرا امام فوری طور سے لایا جائے، اگر ان کو کہنے سمجھانے کے باوجود بھی سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ نماز کا مسئلہ ہے، اس طرح نہیں چھوڑ سکتے مسجد میں کہ جس شخص کو نماز پڑھانا نہیں آتی وہ مصلی پہ آ کے کھڑا ہو جائے۔ ابھی ہوتا کیا ہے کہ لوگ قرآن پاک کو حفظ کر کے کم عمر میں بھی ایسا پاسبل ہوتا ہے کہ وہ امامت کے چکر میں جو ہے ایک طریقے سے پروفیشنل آپ سمجھ لیں، پروفیشن سمجھ لیں، یا پھر ایک طریقے سے کوئی پوسٹ کے طور پہ سمجھ لیں کہ فٹافٹ وہ مسجد کے اندر امام بطور امام جو ہے نا وہ لگ جاتے ہیں،
نہ پھر وہ آگے کی پڑھائی، نہ پھر آگے کے وہ مسائل، نہ پھر ان کی سیلف اسٹڈی، نہ ہی پھر کتابوں کا مطالعہ، کچھ بھی نہیں ہوتا. فقط حافظ قرآن ہوتے ہیں اور ان کے نماز اور وضو اور طہارت کی مسائل سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ مقتدیوں کی بھی نماز برباد ہوتی ہے، ان کو خود بھی معلوم نہیں ہوتے، کیونکہ امام اسی کو بنایا جائے گا کہ جو امامت کے لائق ہو، جس کو امامت کے مسائل پتہ ہوں. اس میں طہارت کے بھی مسائل ہیں، لقمہ لینے کے بھی مسائل ہیں، قرأت کے بھی مسائل ہیں، فرض واجبات کے بھی مسائل ہیں، وہ سب جانتا ہو. ایسا نہیں ہو کہ غلط قرآن پڑھ رہا ہے، کسی نے لقمہ دیا، کہاں لقمہ لینا ہے نہیں لینا، اس کا بھی خیال امام کو رکھا جائے گا. اگر وہ ان مسائل سے واقف نہیں ہے تو ایسے شخص کو امام نہ بنایا جائے. تو امامت سے پہلے تحقیق کرنی چاہیے کوئی شخص کہ فقط حافظ قرآن ہے یا پھر کتاب وغیرہ کی اسٹڈی اس کی اچھی ہے، پڑھائی اچھی ہے، مسائل پہ اس کی پکڑ اچھی ہے تو امام بنایا جائے. اب اپنی قضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان. وزٹ کریں qazakalculator.smswarsi.com پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹوں میں کریں اور ڈاؤن لوڈ بھی کریں. چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری